یہ مشینوں کی تو واقعتاً اس وقت دنیا میں جو کرائسس ہے نا، لوگ جو ہے ہمیشہ کمپیوٹر کے سامنے، ہمیشہ جو ہے نیٹ کے سامنے اس پر صرف جو ہے نقاط پوائنٹس گنتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے۔ فرد نہیں رہ گیا ذمہ دار، اب وہی مشین ذمہ دار بن گئی ہویا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر افسوس کرتے، جب وہ اوپر ہو جاتا تو خوش ہو جاتے۔ تو آپس میں اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی بہت معنی رکھتی ہے۔ نہیں، پھر اس توکل دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کیسے ہو گیا، اسی مشین سے وابستہ ہو گیا اسباب پر، اور وہ بھی ظاہری اسباب جس کو انسان نے خود بنایا۔ تو پھر یہ واقعتاً جو ہے یعنی جو اشتراکیت تھی اس نے انسانوں کو ان کی محنت کا، ان کی خدمت کا صلہ جو ہے، اور جو ذاتی ملکیت کا جو ایک فطری داعیہ ہوتا ہے وہ اس فطرے داعیے کو کچل دیا گیا۔ اس لیے انسان اب جیسے کالونی بنا دی گئی کہ یہاں فلاں کیٹیگری کے عمال رہیں گے، یہاں فلاں کیٹیگری کے عمال رہیں گے، ان کو کھانا دیا، انہوں پہ پانی دیا، ان کی جنسی خواہش پوری کی گئی، لیکن نہ ان کا اپنا تصور ہے کہ کوئی فیملی ہے ان کی، نہ ان کا کوئی تصور ان کی نجی پراپرٹی ہے، نہ ان کا کوئی تصور ہے، کوئی فیوچر ہے ان کا، کہاں ان کے بچے ہیں، کہاں ان کے کیا ہیں، یہ سب کچھ سے کاٹ لیا گیا ان کو، گویا وہ مشین کے ایک پرزہ بن کر کے اب وہ انسان تو باشعور مخلوق ہے۔ بالکل اس کے اندر جب اندر سے کسی چیز کے انتاج کا، کسی چیز کے پروڈکٹ کا جذبہ نہیں موجود ہے، خرچ کرنے کا، کمانے کا جذبہ نہیں موجود ہوگا، تو یقیناً وہ نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا۔ جیسے اس لیے اشتراکیت ناکام ہوئی، پھر جو ہے یہ راسمالیت کے ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مختصر لفظوں میں یہ ہے، کمیونزم کمیون سے نکلا ہے، یعنی مطلب ہے کہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو کمیون کا ہے، کمیونٹی کا ہے، قوم کا ہے، پورے ملک کا ہے۔ یعنی جو انسان کے اندر داعیہ ہوتا ہے کہ میرا کچھ ہونا چاہیے، جس کو سیلف اسٹیم کہتے ہیں، کہ میرے اپنی خودی جس کو کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے۔ کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے یہ صرف تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ نکلا کہ بھائی نے اپنے بہن اور بھائی نے اپنے بھائی سے، خود غرضی پیدا اور کر دیں، باپ نے اپنی بیٹی سے الفاظ سے نہیں، اپنے زبان حال سے کہہ دیا کہ میں جو کماؤں گا وہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ نتیجے میں بہن کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، ماں کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، کمزور اور نحیف کو نکلنا پڑا کمانے کے لیے، بوڑھے اور اپاہج کو نکلنا پڑا۔ یعنی معاشرے کے اندر جو ہمدردی کا مادہ ہوتا ہے، چیریٹی کا مادہ ہوتا ہے، صدقات کا جو مادہ ہوتا ہے، اس مادے کو اس انداز سے نکال دیا گیا جیسا کہ وہ کوئی شجر ممنوع ہے، جیسا کہ اس کے انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور سامنے والا یہ کہے کہ یہ کیپٹل میرا ہے، کیپٹلزم آپ کا نہیں ہے، تو راس مال یہ جو میرا ہے، یہ کیپٹل میرا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی کہے میں کسی کا محتاج کیوں نہ بنوں، ہر کوئی نکلنے لگا، اور نتیجے میں بازار میں جب آئے تو نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، خود غرضی اور انانیت پیدا ہو گئی۔ نتیجہ نکلا کہ جب معاشرے سے ہمدردی ختم ہو گئی، انسان کے اندر ہمدردی کا داعیہ ہے، کیونکہ جیسے کہتے ہیں الانسان مدنی بالطبع، جیسا کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر ہم کو جانکاری دی، تو انسان جو مدنی بالطبع ہے، اخوت اور ہمدردی اور بہچارگی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد خود غرضی جیسی اور انانیت جیسے اس کے برگ و بار، حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے۔ نتیجے میں یہ نکلا کہ بہت جلد آپس میں رساکشی سے معاشرہ ٹوٹ گیا، فیملیز ٹوٹ گئے، ایک کوئی گھر کا تصور نہیں رہا، نتیجے میں خود بخود اس کے نقصانات پائے گئے۔ اور پھر بڑے راس مال والے چھوٹے راس مال کو نگل جانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے جو ہے بہت ساری چھوٹے چھوٹے بزنس والے جو ہے وہ ناکام ہو گئے، اور بڑے بزنس والے جو ہے ان کو نگل گئے۔ جیسا کہ 20 جلدوں کے اندر مستشرقین نے ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے، تو اس کے اندر جب آپ زکوٰۃ کا ورڈ پڑھیں گے، زکوٰۃ، تو اس کے اندر انہوں نے ایک اچھا جملہ کہا، ان اورینٹلسٹ نے تقریباً 13 مستشرقین نے مل کر یہ 20 جلدوں میں انہوں نے اسلامی انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جملہ لکھا ہے، ہم نے تاریخ پڑھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے مالی سسٹم ایسے بنایا کہ مالداروں نے اور اوپر والوں نے مل کر غریبوں کا خون چوسا ہے، لیکن ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یعنی مال غریبوں کے جیب سے مالداروں کے جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ مالداروں کے جیب سے نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جو بیسک، اسلام اس بات کا قائل ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہہ کر
ایک تو یہ بتاتا ہے کہ حقیقی مالک اس مال کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ساتھ میں اسلام یہ کہتا ہے وفی اموالہم حق معلوم، یعنی حق ملکیت بھی ثابت کرتا ہے۔ تو ایک طرف یہ دو آیتوں کے اندر توڑ ہے کمیونزم۔ جزاک اللہ خیر، ہم انشاءاللہ آگے آئیں گے اسلام پر گفتگو کرنے۔ ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیا عیوب ہیں جو موجودہ سسٹم میں، جو غیر اسلامی سسٹم ہے اقتصاد کے، تو اس میں یہی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا راسمالیت میں کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اپنا اس کا، اور پھر غریب اور مسکین جو ہے وہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں مال کے اندر ہر ایک کا حق ایسا بنا دیا ہے کہ وہ نہ چاہے تو بھی اس کا حق بنا دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کسی کی مرضی کا دخل بھی نہیں دیا کہ تم چاہو نہ چاہو، جس پر ہم آگے بحث کریں گے، جیسے آیا یعنی زکوٰۃ کے مسئلے یا فرائض کے مسئلے، میراث کے مسئلے، وصیت کے مسئلے، اور اسی طرح سے غنیمت اور فے کے مسائل میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال کا ایسا وہ تصور دیا کہ اس کے اندر طمع اور حرص پیدا نہ ہو پائے، اور کبھی مال ایک جگہ سمٹ کر رک نہ سکے، گردش میں ہو جائے۔ اور یہی بنیادی جو ہے فرق ہے کیپٹلزم میں اور اسلامیزم میں، کہ کیپٹلزم کے اندر مال جو ہے گردش نہیں کر پاتا ہے۔ جب بڑے آدمی کے پاس، اس کے پاس بڑا سرمایہ ہو گیا تو وہ سرمایہ اس کے پاس بڑھتا ہی رہتا ہے، اور ایک فیملی، ایک گروپ کے پاس ہی رک کے رہ جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ہمیشہ مزدور ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی محنت اور اس کی خدمت کا صلہ بہت محدود حد تک دیا جاتا ہے، جس سے وہ کھا پی سکے، مشکل سے رہ سکے یعنی، اور اپنی زندگی کا معیار اسٹینڈرڈ بھی نہ بڑھا سکے، اس کے بچے بہت اچھا تعلیم نہ حاصل کر سکیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو صحیح علاج نہ کرا سکے، وہ اگر اس کے پاس گھر نہیں تو زندگی بھر گھر نہ ہو سکے، کچھ اس طرح کا سسٹم ہے۔ اس کے اندر ایسے عیوب ہیں کہ جس کی وجہ سے کیپٹلزم جو ہے وہ مال کی گردش کو روک دیتی ہے، اور غریب کو غربت میں اور زیادہ نیچے لے کے چلی جاتی ہے، اور امیر کو۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے کیپٹلزم کا۔ اس کے برعکس جو تھا وہ کمیونزم، اس نے اشتراکیت کا دعویٰ کر کے سب لوگوں کے اندر سے مال کی اور مال کے لیے جد و جہد کا جو داعیہ ہے وہ ختم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں زمینیں بنجر ہو گئیں، مشینیں کھڑی ہو گئیں، کارخانے بند ہو گئے، کیونکہ آدمی کو مشین کی طرح سے ہمیشہ صرف کھانا دے کر کے آپ اس نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال یہ سب عیوب تھے جس کی بنیاد پر۔ اس کے برعکس جو ہے جیسا کہ ہم آتے ہیں، جو سسٹم ہے اسلام کا، اقتصادی نظام کا سسٹم، اس کی بنیاد ہی جو ہے رکھی گئی ہے چند ایسی چیزوں پر کہ جس میں اس اسلام نے جو ہے انسان کو کہا یہ مال جو ہے اس کے ساتھ ایک عقیدہ بھی وابستہ ہے، ایک عبادت بھی وابستہ ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق بھی وابستہ ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے تم اپنے مال سے جو ہے میں تصرف کر سکتے ہو، ایسے نہیں کر سکتے ہو کہ آپ یوں سمجھ لو کہ یہ مال میرا، میں جیسے چاہوں اس کو کماؤں اور جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ اسلام نے نہیں حکم دیا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے مال جو ہے عقیدے کے اعتبار سے، یعنی اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ، ہمارا مال جو ہے اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، جیسے کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہتا ہے تم انہیں، جو لوگ مال سے محروم ہیں انہیں دو، غریب مسکین یا جن کو خرچ کرنے کا ان کو دو، اللہ کے مال سے دو، جس اللہ کا، جو اللہ کا مال تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنے مال سے تمہیں دیا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھو کہ یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری آیتوں میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے جزاک اللہ خیر۔ یہ نقطہ نظر کہ مسلمان یا انسان، بلکہ سارے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مال حقیقت میں